قربانی کے جانور میں کون سے عیب ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی ناجائز ہے، اور قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، قربانی کا جانور افضل اور اعلیٰ طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی عیب نہ ہو، لیکن چونکہ شریعت میں کچھ عیوب کی وجہ سے قربانی کو جائز قرار دیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار دیا، تو لہٰذا ان کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی بکری یا بھیڑ نر ہو یا مادہ ہو، ایسے ہی گائے بھینس نر ہو مادہ ہو، اونٹ اونٹنی کی قربانی جائز ہے۔ اور جتنے بھی وحشی جانور ہیں، یعنی وہ جانور جو انسانوں سے مانوس نہیں ہیں، گھریلو جانور نہیں ہیں تو حلال، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، تو یہ جانور اگرچہ حلال بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب بکری کی عمر کم از کم، بکری ہے بکرا ہے، اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اس سے کم عمر بکری اور بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ کا بچہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو یا اس سے زیادہ ہو لیکن وہ دکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، فربا ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی قربانی بھی جائز ہے، ورنہ اس کی 1 سال کم از کم عمر ہونا ضروری ہے۔ گائے بھینس نر اور مادہ ہونے کی صورت میں اس کی بھی کم از کم عمر 2 سال ہونی چاہیے، زیادہ ہونا بہتر ہے لیکن کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال ہے، اس سے اوپر ہونی چاہیے لیکن کم از کم عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بعض جانور ان کی عمریں تو مکمل ہوتی ہیں لیکن جو اس کے دانتوں میں جو علامات دیکھی جاتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی، اور اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ جانور 2 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایماندار دیانتدار مسلمان یہ گواہی دے کہ یہ جانور میں نے گھر میں پالا ہے اور مجھے بالکل کنفرم ہے اس کی عمر کہ یہ 2 سال سے زیادہ کا ہے، اگرچہ اس میں علامات نہ بھی پائی جائیں لیکن اس کی قربانی بالکل جائز ہے، کیونکہ 2 سال ہونا یہ ضروری ہے اس کی عمر، تو اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہونا، دندہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض جانور جو ہیں ان کے دانت بعد میں ٹوٹتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جانور میں کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، اور کن عیوب کے پائے جانے کے باوجود ان کی قربانی بالکل جائز ہے۔ جانور جتنے بھی نر ہیں اگر وہ خصی کر دیے جائیں، کسی بھی صورت میں کاٹ دیے جائیں، ان کے مخصوص اعضاء یا دبا دیے جائیں، جس صورت میں بھی ان کو خصی کر دیا جائے نروں کو، ان کی قربانی بالکل جائز ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور جو جانور ایسا ہو کہ وہ یعنی اس کے اندر نر کی بھی علامات پائی جائیں اور مادہ کی بھی علامات پائی جائیں، یعنی خنثی، اگر دونوں علامات پائی جائیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ جانور جو بالکل ہی غلاظت کھاتا ہے، جسے جلالہ کہتے ہیں، غلاظت کے علاوہ، گندگی کے علاوہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز شرعاً نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ جانور جس کا کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، لیکن 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، مثلا اگر جانور کا کان 9 انچ کا ہے تو اس کی 1/3 3 انچ بنے گی، تو 3 انچ یا اس سے کم کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ وہ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے۔ لیکن اگر 3 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رہی بات سینگ، تو سینگ اگر بالکل جڑ تک ہی ٹوٹ گئے، مینگ تک بالکل اینڈ سے جہاں سے سینگ شروع ہو رہے ہیں وہاں تک اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر جڑ سے تھوڑا سا اوپر تک ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی
جو دمبے ہیں جن کے پیچھے چکی ہوتی ہے وہ بھی تہائی سے کم یا تہائی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اب رہی بات تھنوں کی، تو جیسے بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں ان کے دو ہی تھن ہوتے ہیں، تو ایک بھی تھن اگر خراب ہو جائے، کٹ گیا یا اس سے دودھ آنا بند ہو گیا، خشک ہو گیا، تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ لیکن جن جانوروں کے 4 تھن ہیں جیسے بھینس ہے اور گائے ہے، تو اس کا ایک تھن اگر خراب ہو جائے تو قربانی جائز ہے، لیکن ایک سے زیادہ تھن خراب ہو گئے ہوں گے تو اس کی قربانی بالکل ناجائز ہے۔ اور رہی بات آنکھوں کی، تو اگر جانور کی ایک آنکھ ختم ہو گئی تو اس کی قربانی بالکل ناجائز۔ اور بکری یا نیل گاؤ اور بھینس کے مابین اگر نئی نسل جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ بریڈ حاصل کرنے کے لیے ان کا ملاپ کرایا جائے، تو دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جانوروں کا نسب ماں سے شمار ہوتا ہے، یعنی اگر بکری اور ہرن کا آپس میں ملاپ کرایا گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس کی ماں بکری ہے اور بکری کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر بکرے اور ہرن سے، یعنی وہاں سے ہرن کی طرف سے مادہ ہے اور یہاں سے نر ہے بکرا، تو اس میں ملاپ کی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہرن کا شمار ہوگا، لہٰذا جیسے ہرن کی قربانی ناجائز ہے کیونکہ وہ وحشی جانور ہے، لہٰذا ایسے ہی اس کی جو اولاد ہوگی، اس کے جو بچے ہوں گے، اس کی قربانی بھی ناجائز ہوگی۔ اب جو جانور ہم خرید لیتے ہیں، دیکھیے یہ جو قربانی کے لیے جانور مخصوص ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، یہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ پھر اگرچہ پہلے وہ ایک جانور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، اور اس کا ادب احترام یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کا دلی تقوی ہے۔ تو جانوروں پر سواری کرنا جو جانور قربانی کے لیے مخصوص ہو گئے، یہ بھی شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی بعض بچے ان کو لے کر خوب بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بچوں کو منع کرنا چاہیے۔ ہاں ویسے ہی اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو چرانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہیں باہر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو تھکانا اور ان کو پریشان کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام کے لیے مختص ہو گیا۔ اگر آپ نے ایسا جانور خریدا جس کا دودھ ابھی تک خشک نہیں ہوا بلکہ دودھ اس کا اتر رہا ہے، تو اس جانور کے دودھ اترنے کی صورت میں سب سے پہلے کوشش کریں کہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں تاکہ دودھ خشک ہو جائے۔ لیکن اگر دودھ نہیں رک رہا اور جانور پریشان ہو رہا ہے تو وہ دودھ نکال کر صدقہ کر دیں، آپ کے لیے شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس دودھ کو خود استعمال میں لائیں۔ اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے تو جتنے پیسوں کا وہ دودھ ہو، مارکیٹ کے اندر جتنے پیسوں کا وہ دودھ آتا ہے اتنے پیسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو لہٰذا قربانی کا جو جانور ہے اس کو کھلانا پلانا، وقت پر پانی دینا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس نیت سے کہ یہ اب اللہ کے نام مختص ہو گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گیا ہے۔